اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم مکرم و معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعوں میں آثار قیامت کے متعلق آپ تفصیل سے سماعت فرما رہے تھے. اور اس کے عنوانات سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو دور ہے بالکل قرب قیامت والا دور ہے. گویا کہ ہم دنیا کے آخری لمحات میں اور جو ہے آخری ایام کاٹ رہے ہیں. اب ان حالات سے، ایسے سچویشن میں ہمیں غفلت برتنی نہیں چاہیے. قیامت کی قربت سے غفلت برتنا یہ ہمارے لیے کم عقلی ہے. دنیا کی جو زندگی ہے وہ چند روزہ ہے اور بہت ہی جلدی دنیا جواب دینے والی ہے. اس فانی زندگی سے انسان اپنا تعلق پائیدار سمجھتا ہے کہ میں یہی رہوں گا اور میرے جو نظائر اور خواہشات جو ہیں وہ باقی رہیں گی. ان آسائش و آرام میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے. عقل مندوں نے کہا ہے کہ دنیا احمقوں کی وجہ سے آباد ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں اور یہ سوچنے سے بھی قاصر ہے کہ وہ یہاں سے جلدی جانے والے ہیں. جب دنیا کا تذکرہ اللہ نے فرمایا تو قرآن میں ارشاد فرمایا: قل متاع الدنیا قلیل. یہ جو دنیا کا جو سارا ساز و سامان ہے یہ چند دن کے لیے، چند روزہ ہے. اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہمارے سے اللہ راضی ہے
تو موت سے بڑھ کر خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ اگر اللہ ہمارے سے ناراض ہے تو موت سے بڑھ کر کوئی بھیانک اور خطرناک پیغام نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حساب و کتاب بہت دور ہے، قیامت بہت دور ہے، ابھی موت نہیں آئی، موت آنے کے بعد دیکھا جائے گا، آخرت کا ابھی پتہ نہیں ہے۔ بولنے والے بول رہے لیکن اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ آنکھوں دیکھا حال تو کسی نے بیان نہیں کیا ہے، مشاہدہ نہیں ہے، تو ایسی مختلف قسم کے واہیات میں، وہم میں، گمان میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہت لمبی عمر پائے، 950 سال رہے دنیا میں، آپ کو بیزاری محسوس نہیں ہوئی یا ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے بہت جی لیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا کی زندگی 950 سال جو میں نے دنیا میں گزاری ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہوا مرنے کے بعد گویا کسی گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، صرف اتنی ہی مدت میں نے دنیا میں گزاری۔ تو قیامت کے دن بھی جب اللہ رب العزت لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنے دن رہ کر آئے، تو وہ یہی جواب دیں گے یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن ہم نے زندگی گزاری۔ گویا وہ پوری 60-70 سال 100 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اسے حقیقت میں ایسے نظر آنے لگے گی کہ گویا اس نے ایک دن یا آدھا دن زندگی گزاری۔ حشر کے میدان میں جب لوگوں سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہیں گے یومن او بعض یوم فاسأل العادین، ایک دن یا آدھا دن ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دن یا آدھا دن دنیا میں رہ کر آئے، ہم نے تو حساب نہیں کیا۔ اگر کوئی حساب کر کر ہے تو ان سے پوچھ لیجیے، فاسأل العادین، شمار کرنے والوں سے پوچھیے۔ قیامت کی گھڑی ابھی بہت مسافت پر ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نزدیک ہے، قیامت بہت دور نہیں ہے بلکہ وہ بہت قریب ہے، بہت نزدیک ہے۔ جسے اللہ رب العزت کا خوف ہو، اللہ رب العزت کا ڈر ہو اور جہنم کا خوف ہو، جنت کا شوق ہو، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت بہت قریب ہے، آخرت بہت قریب ہے، وہ جی رہا ہوتا ہے تو بھی آخرت کے لیے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے دنیا میں قابل غور، قابل فکر ہے، ان میں سے ایک موت بھی ہے۔ موت کیا ہے اصل میں؟ موت خالص اللہ کا امر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے اللہ کا امر ہے، جب وہ آتا ہے تو انسان وجود میں آتا ہے، جب اللہ کا امر ختم ہو جاتا ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو روح جو ہے اللہ کا امر ہے، اگر حکم ہوا تو انسان قطرے سے انسان بن گئے، اس میں جان آ گئی۔ جب اللہ کا امر ہوا تو ہٹا کٹا نوجوان، ہٹا کٹا انسان جسے دیکھ کر پورا شہر، پورا گاؤں گھبرا جائے، ایسا طاقتور، ایسا بادشاہ، ایسا اقتدار والا اور ایسے رعب و دبدبا والا، سب کیا ہو جاتے ہیں؟
ختم ہو جاتے ہیں، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، انہیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، یہ روح کیا چیز ہے اسے تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، تم اتنا سمجھ لو الا لہ الخلق والامر، پیدائش بھی وہی کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، فتبارک اللہ رب العالمین۔ تو ہمیں قیامت، قرب قیامت کے زمانے میں جب ہم داخل ہوئے ہیں، اس سے ہم غافل نہیں رہ سکتے، اس سے غفلت نہیں برت سکتے۔ اس لیے ہمیں ان ایام میں، ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، ہمارا قبلہ اللہ کی طرف کرنا ہے، اور اعمال میں، ایمان میں، عقائد میں، شریعت میں پختگی لانا ہے، مضبوطی لانا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے تو انہوں نے دعا کی تھی، اسی دعا کی تفسیر آج ہم لوگ سنیں گے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت میں کعبہ بناتے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے اپنے لیے دعا کی، اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ جو دعائیں اولاد کے لیے کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اصل جو نفع ہے وہ دین کا نفع ہے، دنیا کا نفع دین کے نفع کے تابع ہے، دنیا کا نفع دین کے نفع کے تابع ہے۔ اور اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنی اولاد کو ایک دینی نفع پہنچایا۔ کیا نفع پہنچایا؟ دینی نفع پہنچایا دعا کے ذریعے۔ وہ نفع کیا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول پیدا فرما جو لوگوں کو کتاب پڑھائے۔ کیا پڑھائے؟ کتاب پڑھائے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا سکھائے؟ حکمت سکھائے۔ ویزکیہم، اور ان کو پاک و صاف کرے، تمام عقائد سے، باطل عقیدوں سے، ظاہری اور باطنی گندگیوں سے ان کو کیا کرے؟ پاک کرے۔ تو اس دعا کے طرز سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل مقصود جو ہے دین کا نفع ہے۔ کس کا نفع ہے؟ دین کا نفع ہے، اور دنیا کا نفع جو ہے دین کے نفع کے تابع ہے۔ اسی لیے اسی دعا میں سب سے پہلے انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ مکے میں جو ایمان والے ہیں انہیں پھل اور میوے کھلائیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ دعا فرمائی دین کے نفع کی بھی دعا کی۔ اس لیے کہ دنیا کا اگر نفع نہ ہو، دنیا کی راحت و آرام نہ ہو، تو بہت کم طبیعتیں ایسی ہیں جو دنیا کا نفع نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا، ایک صحابی بہت ہی دبلے ہو رہے تھے دن بدن، جب بھی اللہ کے نبی دیکھتے وہ ایسا لگتا کہ یہ دن بدن کیا ہو رہے ہیں؟ گھٹتے جا رہے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ تم اپنے اوپر ایسا لگتا ہے کہ تم نے دعا کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم نے دعا کی ہے، اپنے آپ پر مصیبت مول لی ہے دعا کر کے۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی
کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جو عذابات مجھ پر ہونے والے ہیں وہ مجھے دنیا ہی میں عطا فرما، جس کے بعد سے میرا جسم کیا ہو گیا ہے، گلنا شروع ہو گیا، ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبردار فرمایا اور کہا کہ انسان جو ہے اللہ سے کبھی بھی نفع مانگے، عافیت مانگے، بھلائی مانگے، عذاب نہ مانگے، عذاب سے بچنا مانگنا ہے، عذاب کو مانگنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جو ہے، انسان کے اندر یہ فطرت بھری ہوئی ہے کہ وہ اپنے معاملے میں، اپنی ذاتی معاملے میں سکون کو، آرام کو اور جو ہے صحت مندی کو، بھلائی کو چاہتا ہے، برائی کو کوئی انسان نہیں چاہتا۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ برا ہو، میں بیمار ہو جاؤں، میرے پیر کٹ جائے، میرے ہاتھ کٹ جائے، میرا پیر جل جائے، میرا ہاتھ جل جائے، یہ کوئی نہیں چاہتا، بلکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں، عافیت سے رہوں، ہٹمٹ رہوں، بیماریوں کا پرندہ نہ بنوں، بیماری مجھ سے دور رہے اور ہر بھلائی میرے مقدر میں ہو اور ہر برائی سے مجھے نجات ملے۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے مکے میں رہنے والوں کے لیے رزق میں برکت کی دعا کی، تو ہمیں بھی رزق میں زیادتی کی، رزق کی بڑھوتری کی دعا کرنی چاہیے اور صحت و عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی اسی دعا سے کہ نبیوں کی اولاد میں مقبول وہی ہے جو ان کے طریقے پر چلے۔ اگر انبیاء نہیں آتے تو ہمیں کتاب سکھانے والے، صحیح جو ہے منہج، راستہ، طریقہ بتانے والے نہیں ہوتے تھے، اور خود سے کتاب پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والا خود بھی گمراہ ہوتا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا۔ تو نبیوں میں بھی، نبیوں کی اولاد میں بھی مقبول وہی ہوں گے جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اسی طرح امت کا بھی حال ہے، امت بھی وہی مقبول ہوگی اللہ کے یہاں جو امت نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلی ہوگی، جو امت نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر، نبی کے جو ہے اوامر پر اور منہیات سے بچے گی، اوامر پر عمل کرے گی، وہی امت کیا ہوگی؟ کامیاب ہوگی۔ اس کی اصل میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں کے تذکرہ قرآن میں ہے۔ دونوں کافرہ تھی، حالانکہ انبیاء کی اس میں سے تھی، بیوی تھی، لیکن آج انہیں دنیا ان کا نام تک نہیں جانتا۔ قرآن میں بھی نام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نبی کی طرف منسوب کر کے ان کا نام تک آج زندہ نہیں ہے۔ اگر قرآن میں اگر یہ تذکرہ نہیں آتا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ قرآن میں یہ تذکرہ آیا ہے بول کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ لیکن فرعون کی بیوی کیا تھی؟ ایمان والی تھی، ایمان لے کر آئی تھی، آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ ان کا نام سے نام رکھنے میں لوگ فخر کرتے ہیں۔ آسیہ، کتنے نام ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں اگر آپ تلاش کریں گے لاکھوں کے مل جائیں گے آپ کو، لیکن نبی کی بیوی ہونے کے باوجود آج تک ان کا نام کسی نے بھی نہیں رکھا۔ معلوم ہے تو نہ رکھنے۔ تو نبی کی ازواج ہوں یا نبی کی اولاد ہوں، مقبول وہی ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ان کے طریقوں پر چلتا ہے۔
ایک مسئلہ بھی بیچ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو انبیاء جن کی اولاد ایمان میں داخل نہیں ہوئی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیٹا، ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ایک آدمی قرآن کی آیت لکھا، غلط طرف لکھا، صحیح نہیں ہے۔ اب اس آیت کا ادب، اس ٹکڑے کا، اس پرچی کا اتنا ادب بھی ضروری نہیں ہے جس طرح قرآن کا ادب ضروری ہے، اور بے ادبی بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، ایک تو وہ پوری آیت نہیں، اس وجہ سے بالکل ہو بہو قرآن کی طرح اس کا ادب ضروری نہیں، اور بے ادبی بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ کہ وہ پوری آیت صحیح نہیں ہے لیکن قرآن کا ٹکڑا ہے نہیں ہے، قرآن کے آیتوں کا ٹکڑا ہے، تو اس کی بے ادبی بھی جائز نہیں ہے اور اتنا ادب بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی اولاد کا بھی مسئلہ ہے، ان کی بے ادبی بھی کیا نہ ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی کی طرف۔ انبیاء کا مقام عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو بہرحال انبیاء کی اولاد بھی اسی وقت مقبول ہوگی، اسی وقت جو ہے راہ ہدایت پر مانی جائے گی جب وہ اپنی باپ کی یعنی اپنے نبی کی اتباع کرے، ان کے باتوں پر چلے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جس طرح دنیاوی معاملات میں دن بدن ترقی کرتا ہے، اسی طرح دینی معاملات میں بھی دن بدن ترقی کرنا چاہیے۔ دن بدن ترقی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ جس حالت میں اب ہوں یہ حالت میری ہمیشہ نہ رہے، میں بھی اوروں کی طرح اچھے مکانات بناؤں، میرا بھی جو ہے ایک پوزیشن ہو، میرا بھی ایک اسٹائل ہو، اوروں کے مقابلے میں جو عزت جو وقار امیروں کو ملتی ہے وہ مجھے بھی ملے، میں بھی ویسا بنوں۔ آج نہیں تو صحیح کم سے کم 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد میرا بھی لوگوں میں چرچا ہو کہ بھئی غریب سے امیر بن گیا، پہلے سائیکل میں پھرتا تھا، چلتے ہوئے پھرتا تھا، آج کار میں چل رہا ہے، کار میں جا رہا ہے، اس کے آگے پیچھے 2-3 کار ہیں۔ تو یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، اسی طرح دینی معاملات میں بھی ہونا چاہیے کہ کل میں صرف فلانی نماز پڑھتا تھا، اب یہ میری حالت بدل جائے، میں یہ بھی پڑھنے والا بنوں، وہ بھی پڑھنے والا بنوں، وہ بھی کرنے والا بنوں، یہ بھی کرنے والا بنوں۔ اور اس زمانے میں جتنی فکر اولاد کے لیے دنیا کی ہوتی ہے، دین کا خیال اتنا نہیں ہوتا، دین کے معاملے میں اتنا خیال نہیں ہوتا۔ غریب سے غریب آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھے، اچھی سے اچھی اسے تعلیم دلوائی جائے، اسے اچھا ڈاکٹر بنایا جائے، اسے اچھا انجینئر بنایا جائے، اسے دنیا کا اچھا سائنٹسٹ بنایا جائے، اور فلاں بنایا جائے، فلاں بنایا جائے۔
لیکن کسی کے دل میں یہ فکر نہیں ہوتی اور کسی کے گھر میں یہ نظام ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میرا بچہ اس کے ساتھ ساتھ نمازی بھی بنے، روزہ دار بھی بنے، برائیوں سے بچنے والا بھی بنے، حلال کھانے والا بنے، حرام سے بچنے والا بنے۔ دنیاوی معاملات میں 100% جہاں اس کی فکر ہے، 10% بھی دینی معاملات میں اس کی فکر نہیں ہے۔ اور جو ہے یہ جو مرض ہے دین کا اہتمام نہیں ہونا، یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ مسلمانوں کے اندر اسلام اور ایمان کی جڑوں ہی کو کھوکھلی کرنے والا مرض ہے۔ جیسے کیڑا جب لکڑی میں گھس جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، کہ کتنی مضبوط لکڑی ہے تو کیا کرتا اسے، ایک نہ ایک دن اسے کھا کے ختم کر دیتا ہے۔ کتنی مضبوط لکڑی کیوں نہ ہو، جب وہ کیڑا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس لکڑی کو ختم کر کے ہی کیا کرتا ہے، وہ بازو کھینچتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مرض ہے کہ دین آئے یا نہ آئے لیکن دنیا آ جائے، میرا بچہ چند پیسے کمانے والا بن جائے، میرا بچہ جو ہے اچھا انجینئر بن جائے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، دن رات اسی کی فکر میں جو ہم لوگ گزار رہے ہیں، وہ یوں سمجھ لو کہ ہمیں پوری مسلم قوم میں ایک کیڑے کی طرح ہے۔ یہ جو مرض ہے یہ کیڑے کی طرح ہے، یہ آگے چل کر ہماری دنیا بھی تباہ کرے گا اور آخرت بھی تباہ کرے گا۔ بچے تو خود بھی جہنم میں جائیں گے اور ہمیں بھی جہنم میں پہنچائیں گے۔ جب انبیاء کی اولاد کو انبیاء کی بات نہیں ماننے پر جہنم مل رہی ہے تو ہم کو سے کھیل کے مولی۔ اللہ نے یہ اصول بتا دیا، جو نبی جس امت میں آیا ہے، جو کتاب جس امت میں نازل ہوئی ہے، اگر وہ اس کتاب پر، اس نبی پر عمل کیا ہے تبھی وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہشات سے بچا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو۔ یہ اصول ہے، اسی لیے انبیاء کو بھیجا گیا، کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب کو سمجھانے والا نبی کو بھی بھیجا گیا، تاکہ سنے بھی، سمجھے بھی اور انہیں دیکھ کر بھی عمل کرے۔ تین طریقے ہو گئے، کتاب کو سننا بھی، خود پڑھنا بھی، سمجھنا بھی، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو نبی کی اطاعت میں، یعنی نبی کو دیکھ کر عمل کرے، وہ جیسا عمل کر رہا ہے ویسا عمل کرے، وہ جیسا کھا رہا ہے ویسا کھائے، وہ جیسا پی رہا ہے ویسا پیے، وہ جیسے سو رہا ہے ویسے سوئے، وہ جیسے کما رہا ہے ویسے کمائے۔ آج اکثر لوگوں کا یہ افسانہ ہوتا ہے کہ بھئی جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس فراوانی ہے، جو مالدار ہے، انہیں تو کر سکتا، دین پر عمل کر سکتا، لیکن جو غریب ہے، مزدور ہے، انہیں کیسا کرنا؟ انہیں دن بھر مزدوری کریا تو نہ بھی شام میں کھانا آنے کا، سمجھ رہے ہیں بات؟
اکثر لوگوں کی جو ہے یہ افسانہ ہوتا ہے، جب سمجھائے تو وہ بولتے ہیں سنو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء میں صرف دو نبی ہی بادشاہ گزرے، ایک حضرت داؤد، ایک سلیمان۔ ان کے علاوہ باقی سب غریب تھے، سب غریب تھے، کوئی امیر نہیں تھا ان دو کے علاوہ۔ وہ بھی ہماری ہی طرح زندگی گزارتے تھے، ہمارے ہی طرح کماتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ اور ہمارے اکابر جو اولیاء بزرگان دین جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، وہ بھی ہماری ہی طرح انسان تھے، ان کو کبھی مشکل محسوس نہیں ہوئی۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، انسان اگر چاہے کرنا ہے ٹھان لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ مادہ پیدا ہو، وہ جذبہ پیدا ہو۔ انسان جب ٹھان لیتا ہے تو زمین سے آسمان پر پہنچ سکتا ہے، زمین سے چاند پر پہنچ سکتا ہے۔ آج سے 150-200 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ انسان چاند پر جا سکے گا۔ اب وہ ہزاروں بار چلے گئے، ہزاروں ملک چلے گئے، اپنے اپنے ریکٹس، اپنے اپنے مشنہ لیا وہاں چھوڑی۔ تو انسان جب ٹھان لیتا ہے تو اسے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اب جو سستی ہے، جو غفلت ہے، جو من مرضی جو ہے اور دو رنگی جو زندگی ہے اسے چھوڑ دے، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ تو اصول ہے کہ جو آدمی دین کے ساتھ ساتھ دنیا کماتا ہے اس پر حساب نہیں ہے، دین کے ساتھ ساتھ جو دنیا کماتا ہے اس پر حساب نہیں ہے، لیکن جو آخرت کو، دین کو چھوڑ کر جو دنیا کماتا ہے اس پر حساب ہے، وہ مصیبت بنتا ہے۔ فی نفسہ ہی مال خراب نہیں ہے، لیکن مال کے لیے آخرت کو چھوڑ دینا، اللہ کو بھلا دینا، اللہ کے رسول کو بھلا دینا، کتاب اللہ کو بھلا دینا، شریعت کو بھلا دینا، یہ وبال ہے۔ اور اسی طرح اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، شب برات میں، شب قدر میں نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر جمعہ آیا تو جمعہ بھی پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، اگر اللہ مال دیا ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، پھر اور کیا کرنا؟ اور کیا کرنا؟ اس طرح تو بس ہے نا، دین پر، شریعت پر عمل ہوگا نا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ میرے پاس 10,000 روپے ہیں۔ کتنے روپے ہیں؟ 10,000 روپے۔ میں کے لیے کوئی اعلان کروں، میں اب بھی کرے گا مالدار ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بولو بھئی، عقل مند کہیں گے، پاگل کہیں گے؟ پاگل کہیں گے۔ 5-10 ہزار میں کوئی بھی آدمی مالدار نہیں بنتا، لاکھوں کی، کروڑوں کے رہنا اس کے پاس، سبھی دنیا اسے کیا بولتی سو؟ مالدار بولتی سو۔ اسی طرح 2-4 اعمال کرنے سے، 2-4 عقیدوں میں پکے ہو جانے سے پکا سچا مسلمان، پکا سچا مومن نہیں بنتا۔ اس کی پوری زندگی شریعت کے دائرے میں آنا، اس کا عقیدہ شریعت کے حساب سے ہونا، اس کا عمل شریعت کے حساب سے ہونا، اس کی پوری زندگی شریعت کے حساب سے ہونا، تب وہ اللہ کی نگاہ میں، قانون کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں، قانون شریعت کی نگاہ میں کیا بنے گا؟ انہیں مومن اور مسلمان بنے گا۔ آج ہمارے مسلم طبقے نے یہ ایک مرض کی طرح، مرض کی شکل اختیار کر لیا ہے
ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھائی جمعہ نماز ادا کر رہے ہیں، برے کام سے بچ رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ تو نہیں کر رہے ہمیں، رمضان میں روزے بھی رکھتی، شب برات میں شب قدر میں جاگتے، مسجد کو چندہ بھی دے رہے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، کوئی مر گیا تو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ایسا بھی کرتے نا، بس ہے نا دین کا تو یہ نا، دین اسے نہیں بولتے۔ دو چار کام، دو چار عقائد میں پکے ہو جانے سے کوئی آدمی پکا سچا مومن نہیں بنتا۔ زندگی بھر زندہ رہنے کے لیے ہر روز کھانا پڑتا ہے، ایک دن دو دن کھا کو جس پر 7 دن کھانا چھوڑ ڈالے تو کیا ہوتا؟ زندہ رہتا مر جاتا، مر جائے گا۔ اسی طرح روح باقی رہنے کے لیے، ہماری روح تر و تازہ رہنے کے لیے اعمال بھی شرط ہے، ایمان بھی شرط ہے، اور وہ اعمال بھی صرف ایک دن دو دن کر کو چھوڑ ڈالنا، اسے ربانی، اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ربانی زندگی میں کامیابی ہے، منمانی زندگی میں کامیابی نہیں ہے۔ منمانی بولے تو دل میں آیا پڑھ لیے، دل میں آیا چھوڑ دیے، اسے منمانی زندگی بولتے ہیں۔ منمانی زندگی مطلوب نہیں ہے اللہ کو، ربانی زندگی مطلوب ہے۔ ربانی زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی ہے کہ آپ کا ہر کام شریعت بن جائے۔ کیا بن جائے؟ آپ کا ہر کام شریعت بن جائے۔ آپ ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں یہ مستحضر رہے، یہ استحضار رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ استحضار اگر کسی کے دل و دماغ میں آ گیا تو سمجھ لو کہ وہ کامل درجے کا مومن مسلمان بن گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو رہا تو سمجھ جائیں کہ وہ اس کے اندر ابھی ایمان کمزور ہے، ابھی اسے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جس دور سے ہم جو گزر رہے ہیں یہ کوئی کھیل تماشے والا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت والا دور ہے۔ اگر اس دور میں بھی ہم نہیں سمجھے، نہیں سنبھلے تو اب کب سنبھلیں گے؟ خبر میں جا کر۔ اس لیے فرمایا گیا مر کے بھی سکون نہ ملے تو جائیں گے کہاں؟ تو اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے جو ہے کاروبار کو، اپنے جو تجارت وغیرہ ہے اسے آگے پیچھے کر ہمارا نظام ہی ایسا بنائیں کہ اس نظام میں اور ہمارے دینی نظام میں کوئی ٹکراؤ نہ آئے۔ کتنے دکانیں چلانے والے ہیں، ہمارے سے زیادہ پابند ہیں نماز سے، دکان چلانے والے ایک دو نہیں، میں ہزاروں آپ کو دکھا سکتا ہوں، کبھی ناغہ نہیں ہوتا، کبھی بھی ناغہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نظام ہی ایسا بنائے رہتے ہیں کہ ان کے دکان میں اور نماز میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، سسٹم بنائے رہتے ہیں انہوں باقاعدہ۔ یہ بہانہ اب چل سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد نہیں چلے گا کہ مجھے دکان تھا، مجھے چوری تھی، مجھے بچے تھے، مجھے فلاں تھا، مجھے فلاں تھا۔ یہ بہانے آپس میں بول لینے کے لیے ہیں، لیکن یہ بہانے آخرت میں اللہ کے سامنے نہیں چل سکتے۔ تو اس لیے ہم سب کو ہوش کے، عقل کے ناخن لینا چاہیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آخری مرحلے والا دور ہے، اس دور میں سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ کریں گے نا ابھی انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔